رات کے تیسرے پہر بھونکتے کتوں کی آوازیں میرے دل کو دہلانے لگیں۔ سنسان سڑک پر بائک خراب لیے میں کسی مدد کی امید لیے وہاں کھڑا ہی تھا کہ سامنے سے آتے دو بچوں کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھلا رات کے اس پہر ان بچوں کا اس سنسان سڑک پر کیا کام؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ بچے میرے عین سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ ان کی اس دعوت کو قبول کرنے کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر چلنے کی مسافت طے کر کے ہم اس صدیوں پرانے گھر کے عین سامنے کھڑے تھے کہ جس کی موجودگی نے بہت سی کہانیوں کو جنم دیا تھا۔ اس سنسان جنگل میں موجود قبرستان کے عین سامنے بنے اس گھر کی موجودگی ہر ایک کے دل و دماغ میں ہزاروں سوال پیدا کرتی۔ میں ابھی ان سوالوں کی کشمکش میں مبتلا اسے دیکھے ہی جا رہا تھا کہ یکدم ایک عجیب سی آواز اس نے میری اس سوچ کے مرکز کو توڑ ڈالا، کیونکہ اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ کسی صنف نازک کی آہ و بکا کی صدائیں آنا عام بات نہ تھی۔ میں اپنے دل کو قابو میں کیے قدم بڑھاتے تھوڑا مزید آگے بڑھا ہی تھا کہ میرے ساتھ چلتے بچے یکدم کہیں غائب ہو گئے، اور ان کا یوں غائب ہو جانا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھی رات میں اس سنسان سڑک پر جھومتے بچے کوئی آدم زاد ہوں، بلکہ وہ تو بس میری نظروں کا ایک دھوکہ ہی تھا کہ جس کے سبب میں اتنی دور اپنی جان ہتھیلی میں لیے اس بنگلے کے عین سامنے کھڑا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں وہ میرے سامنے کھڑا شخص میرے لیے زندگی بن کر نمودار ہوا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے سامنے کھڑا شخص اس وقت میرے لیے زندگی بن کر نمودار ہوا۔ میں پلیز میری مدد کیجیے، میں نہیں جانتا میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ہاں یاد آیا، وہ دو بچے تھے جو مجھے بیچ سڑک پر ملے جہاں میری بائک خراب کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ یہاں چند قدم آگے عین ان کے گھر کے سامنے ایک مکینک رہتا ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، مگر وہ نہ جانے اب کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ پلیز آپ میری مدد کیجیے۔ کیا سچ میں تم ان دو بچوں کے ہمراہ یہاں آئے ہو؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ میرا یقین کیجیے۔ اگر تمہیں وہ بچے یہاں اپنے سنگ لائے ہیں تو اس بات کا یقین کر لو کہ اب تمہارا بچ پانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے وہ مجھے بھی اپنے سنگ یہاں لائے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ کہتے ہی میرے سامنے کھڑا شخص ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر قریب ایک قبر میں جا دفن ہوا۔ ہر طرف سے آتی چیخ و پکار کی صدائیں میرے کانوں کے پردے کو پھاڑنے لگی تھی۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ زمین پر جا بیٹھا ہی تھا کہ یکدم جھنکارتی پائل کی آواز نے میرے رہے سہے اوسان بھی فتح کر دیے۔ مجھے میری موت میری نظروں کے عین سامنے رقص کرتی دکھائی دینے لگی تھی۔ اب بچنے کی کوئی صورت باقی نہ بچی، کیونکہ ہر طرف سے ہاتھوں میں اٹھائے خون رشتے دھڑکتے دل میرے جانب بڑھنے لگے۔ وہ ایک نہیں تھی، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اجڑی دلہنوں کی ایک فوج تھی جو قدم با قدم اپنے ہاتھوں میں تازہ دھڑکتے خون رشتے دل اٹھائے میری جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ان کا یوں میری جانب بڑھنا میری سانسوں کی ترتیب بگاڑنے لگی۔ میرا دھڑکتا دل اب بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ایسے جیسے میلوں دور کھڑے میرے دل کی دھڑکنیں سنی جا سکتی ہوں کہ یکدم میری زوردار چیخ نے سارے ماحول کے نقشے کو یکسر بدل ڈالا، کیونکہ میرے سرہانے بیٹی میری ماں کی موجودگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ صرف ایک خواب تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھا میں نے سر اور دوبارہ پرسکون نیند کی تلاش میں جا لیٹا ہی تھا کہ اچانک
اچانک ماں کے اس جملے نے اور ان کی آہ نے کہ بیٹا یہ تمہاری گردن پر کیسے عجیب و غریب نشان ہیں، انہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ کسی کے دانتوں کے نشان ہیں، مگر یہ نشان تمہاری گردن پر۔ میری راتوں کی نیند، دن کا چین سب ختم کر دیا۔ یعنی وہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت کی ایک ایسی داستان تھی جو سب کی نظروں سے اوجھل میرے لیے ایک خوف انجام تیار کیے ہوئے تھی۔